بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید ناظر کاظمی۔ آج ہم جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب پر کچھ ہدیہ عقیدت ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی سے متعلق ان کے احباب کس قدر جانتے ہیں، کس قدر ان کے ساتھ ان کی محبت تھی، کس طرح انہوں نے لوگوں کو رہنمائی عطا کی، انہوں نے اپنی زندگی کس قدر پاکیزگی، ادب اور دین کی خدمت میں گزاری، یہ ہمارا موضوع ہے کہ اس پر ہم آپ سے چند پھول آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے۔ یہ علامہ منیر احمد یوسفی صاحب ہیں جو کہتے ہیں مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ آپ جب بھی کبھی ملے ہیں مسکرا کر ملے ہیں، اور یوں لگتا تھا کہ جب آپ چل رہے ہوتے تھے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بالکل اسی طرح سے آپ چھپ کر چلتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں دے کر میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا وقت زیادہ لوں۔ ریڈیو پاکستان کے پروگرام صراط مستقیم کر کے میں نکلا اسٹوڈیو سے، تو باہر آ گیا تو مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی صاحب ریڈیو پاکستان میں کسی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے ادباً میں نے سلام کیا، انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا، جواب دیا۔ میں ان کے ساتھ با ادب طریقے سے چل پڑا۔ نہ جانے مجھے کیا خیال آیا کہ میں نے علامہ منیر احمد یوسفی صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ ایک سوال کا جواب تو دیں۔ آپ چلتے چلتے رک گئے، اور اس طرح سے میں اور آپ یعنی حضرت علامہ منیر احمد یوسفی صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، اس کے ساتھ ان کے احباب بھی موجود تھے۔ تو کہنے لگے آپ فرمائیں، اگر مجھے اس کا جواب آتا ہوگا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ میرا سوال کیا تھا؟ اپنے گناہوں کا مدعا تھا جو میں نے ان کو بیان کرنا تھا۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ کیا بخشش کا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ تو حضرت علامہ منیر احمد یوسفی صاحب ایک دم سے یوں تن کے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ علماء کا قد جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ آپ کہنے لگے ہاں ہے، اور میرا پھر سوال تھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے بہت خوبصورت ایک فکرہ، بس چھوٹا سا فکرہ بیان کیا کہ شاہ صاحب آپ توبہ کریں اور وہ قبول کر لیں۔ یہ بات ہمیں مفتیان اکرام سے، علماء سے، پی ایچ ڈی اسکالر سے، یونیورسٹیوں سے، مدارس سے کہیں سے نہیں مل سکتی جو ولی اللہ کے دامن سے ہمیں مل سکتی ہے۔ میں نے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یہ ان سے میری اس محبت کا ایک ادنا سا تعارف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آج ہم ان کے محاسن پر، ان کی شخصیت پر، آپ کی خدمات پر جو گفتگو کرنے والے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مفتی اسلام جناب حضرت علامہ مولانا محمد صادق فرید سعیدی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ الحدیث جامعہ یوسفیہ جناب حضرت علامہ مفتی سید عبد الرؤف شاہ صاحب، اور ہمارے تیسرے مہمان محترم اس وقت موجود ہیں شیخ الحدیث جامعہ یوسفیہ حضرت علامہ مفتی محمد آصف یوسفی صاحب۔ میں ان تمام علماء اکرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے جناب مفتی اسلام جناب حضرت علامہ مولانا محمد صادق فرید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی صاحب سے متعلق آپ ہمیں ابتدائی طور پہ کچھ بتائیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ کسی شخصیت کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے آباء و اجداد سے ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، اور ان پاک ارواح میں سے جو ہمیں یہ موتی ملے، جو پھول ہمیں میسر آئے، وہ کیسے تھے، ان سے متعلق آپ ہمیں آگاہ کریں۔ میں سب سے پہلے
نگینہ ٹی وی اور ان کی پوری ٹیم جو ہے نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی انجمن اشاعت دین اسلام ڈسٹرکٹ پنجاب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور قبلہ بابائی سرکار پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ جو لگایا ہوا باغ ہے اور آپ کی یہ محنتوں کا ایک ثمر ہے، سبحان اللہ، جو سبحان آپ کے اللہ، جانے کے بعد بھی مشن جو ہے اسی طرح سے الحمدللہ سبحان اللہ، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید رونق نصیب فرمائے۔ آمین، آپ شاہ صاحب جس طرح آپ نے حکم فرمایا، یہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کے لیے روحانی ارتقاء کے نقوش دے کر جاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان کچھ اللہ، ان کے لیے راہیں ہموار کر کے جاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ راہیں متعین کر دی جاتی ہے، ایسے لوگ یہ راہیں متعین کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، وہ جس طرح غالب نے کہا تھا کہ غالب نگین دوست سے آتی ہے بوئے دوست، واہ، دوست کو دیکھ کر دوست کی کم از کم پہچان یہ ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو اپنے دوست کی یاد دلا دے۔ سبحان اللہ، قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شخصیت تھی جنہیں دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے، سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پوری تصویر۔ سبحان اللہ، یہ شہر لاہور پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو رمضان مبارک میں 27ویں کو جس طرح قرآن مجید دیا گیا اسی طرح قرآن کو نافذ کرنے کی جگہ پاکستان دی گئی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں سلامتی ہے، اور اس رات میں جب پاکستان بن گیا تو اس کے اوپر تو اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی، سبحان اللہ، اور اس پاکستان میں لاہور جس کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینۃ الاقطاب فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتبوں کا شہر، سبحان اللہ، اسی شہر میں مصری شاہ کا مشہور جو علاقہ ہے یہاں قریب، اسی علاقے میں حضور قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، 1 اکتوبر 1945 کو آپ کی پیدائش ہوئی، سبحان اللہ، اور آپ کے والد ماجد جن کی دینی تربیت اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی عطا تھی، محترم میاں محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی زینب صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاحب ظاہر ہے ان شخصیات کا والدین کا نام لینا ہمارے لیے ضروری ہوگا جنہوں نے اس طرح کے نگینے بنا کے تیار کر کے امت کو دیے۔ سبحان اللہ، اور پھر قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے چوک ناخدا مصری شاہ کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ نے پرائمری 1952 سے 1957 تک یہ 5 سال جو تھے آپ نے وہاں سے پرائمری کیا، پھر اسلامیہ ہائی سکول ہے مصری شاہ، وہاں آپ نے 1962 میں میٹرک کیا، پھر دیال سنگھ کالج سے آپ نے ایف اے کیا 1964 میں، پھر اسلامیہ کالج سول لائن وہاں سے آپ نے بی اے کیا 1967 میں، پھر آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں آپ نے ایم اے کیا، سبحان اللہ، اور پھر آپ کی چونکہ گھریلو تربیت ہی ایسی تھی، دین کی طرف آپ کی رغبت، اسی رغبت کے سبب آپ کو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مسیحا کی تلاش تھی جن کے ہاں آپ اپنے روحانی ارتقاء کو اور زیادہ بلندی دے سکیں۔ تو جوانی کے عالم میں اگر آدمی بھٹکے نا تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اسے مرشد کی تلاش ضرور ہوتی ہے، بے شک، اور وہ جب مرشد کی تلاش میں یہ اہل اللہ نکلتے ہیں تو پھر وہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نگینہ ہی تلاش کرتے ہیں، باقی آپ جانیں اور آپ کی گفتگو جانیں۔ بے شک بے شک۔ تو پھر آپ نے 1969 میں 1969 میں آپ حضور قبلہ امین علم لدنی علامہ الحاج محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیلے گوجرہ شریف، سمندری، ضلع فیصل آباد، سبحان اللہ، آپ ان کی ذات سے بے حد متاثر تھے قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہوئے، پھر انہی کی تربیت سے قبلہ بابائی سرکار دین کی طرف آپ کا اتنا دھیان اور اتنا توجہ ہوئی کہ آپ نے الحمدللہ 100 سے زائد کتب
اور وہ بھی اسلام کے اہم مضامین پر، جس میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، عقائد ہیں. 100 سے زائد کتب آپ نے لکھی. اس میں ایک میں اضافہ کر دوں کہ جب اہل اللہ اپنا ہاتھ اور اپنا دامن کسی محفوظ دامن اور ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی نفی کر دیتے ہیں. بے شک. اور یہی کیفیت حضرت بابا جان علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات قوم کو اپنے نام کا حصہ نہیں رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کس قوم سے ان کا تعلق تھا. بے شک. لیکن یہ سارا زمانہ ان کو جانتا ہے کہ ان کا نام کے ساتھ یوسفی سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو مرشد پاک ہیں ان کے جسم اور روح میں تو وہ شامل ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے نام کا بھی حصہ بنا لیا، اور تا قیام قیامت اب ان کا نام ان کے مریدین اور آگے نسلوں تک بھی وہ جاری اسی طرح سے جاری ہے. سبحان. پھر 14 جولائی 1978 کو جب آپ کی شادی ہوئی، اسی شادی سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر نوازا، 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی. تو وہ تینوں بیٹے جو ہیں، وہ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. ہم ان پہ بات کریں گے، ان کے بیٹوں پر ضرور بات کریں گے، اور ان سے متعلق تھوڑا بہت تو یہ فقیر بھی آگاہ ہے. میں مفتی عبدالرؤف شاہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی ذات اقدس کو ہم نے بیان کر لیا. ابھی یہ تو ایک گوشہ ہے، ابتدائی گوشہ ہے کہ کس طرح سے یہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے کا ایک پھول، ایک محبت کرنے والا شخص، اس کا یہ ابتدائیہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرا یہ بالکل اس پہ اتفاق ہے اس بات پہ، اور یہ میں نے اکثر علماء سے جب بات کی تو ان کا بھی اتفاق اسی پہ ہے کہ پاکیزہ روح پاکیزہ بدنوں سے، وطن سے جنم لیتے ہیں. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ دنیا میں کئی ہزار مذاہب ہیں، ان میں سے ہمیں سب سے پہلے ہمارے اچھے پاکیزہ والدین کے لیے چنا گیا، ہمارے روح کو، ہمارے وطن کو. پھر ان کی پیدائش ہوئی، ہماری ہوئی، ان کی ہوئی، اور اگلا قدم یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے دین حنیف پر قائم رکھا. اگر ہم کسی کفر میں جا کے پیدا ہو جاتے تو ہمارا کیا بس تھا؟ سب سے پہلے تو یہی ہمیں تحفہ مل گیا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اخلاق تھا، اب اس پہ ذرا بات کریں، کیونکہ لوگوں کو تلوار سے تو فتح نہیں کیا جا سکا آج تک، لیکن اخلاق سے ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے مغرور لوگ اور بڑے بڑے متکبر لوگ اور بڑے بڑے سخت لوگ بھی نرم ہو کر آپ کے قدموں میں گر گئے. پلیز. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں نگینہ ٹی وی اور ان کی پوری ٹیم کا، اور آپ ہمارے میزبان بنے آپ کا، کہ ہمیں آج ان خوبصورت یادوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہیں جو انتہائی پروقار اور عظیم اخلاق کے مالک تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اخلاق ایک ایسی دولت ہوتی ہے جس سے انسان کی شخصیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اصل جو کسی بھی شخصیت کا مغز ہوتا ہے اور اس کا تعارف ہوتا ہے وہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے، شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور صوفیہ کرام کی تبلیغ کا جو دار و مدار تھا وہ بھی اخلاق پر تھا. سبحان. وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور کیا ممکن ہے کہ خلق عظیم والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جو ہے وہ اخلاق سے پیچھے ہو جائے، اخلاق سے گر جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ تو ان کی سنت ہے جس پر ہم نے چلنا، اور وہ لوگ جو اس سنت پہ چلتے ہیں، جیسے کہ آپ بیان جاری رکھیں پلیز. قبلہ بابا جی سرکار علیہ رحمہ تصوف کے اندر ایک انتہائی اعلیٰ مقام کے حامل تھے. سبحان اللہ. صوفیاء کے صف میں شامل تھے،
بے شک. اور صوفی منش جو ہے وہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاق بھی انتہائی بلند تھے. سبحان اللہ. اور آپ کے اخلاق میں وہ پاکیزگی تھی، وہ طہارت تھی، وہ مٹھاس تھی کہ جس طرح شہد کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، آپ سے فرسٹ ملاقات کرنے والا وہ شہد والی مٹھاس لے کے جاتا تھا. اچھا، کوئی ان کے شخصیت سے متعلق نازیبا الفاظ اگر کوئی بیان کرتا تھا تو آپ کا کیا رویہ ہوتا؟ آپ علیہ الرحمہ انتہائی صبر، استقامت والے اور تحمل والے تھے. اگر کوئی آپ کے خلاف آپ کے شخصیت کے حوالے سے نازیبا بات کہتا بھی تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہیں فرماتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے اور نہ اس کا پیچھا شروع کر دیتے، بلکہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا وکیل اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. تو آپ اللہ کے سپرد کر دیتے. سبحان اللہ. اور آپ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دریا جو ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ رکا ہو، وہ چلتا رہتا ہے. واہ واہ واہ. اگر اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بھی بن جائے تو وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے، لیکن اپنی رفتار کو کم نہیں کرتا، اپنا سفر جاری رکھتا ہے. تو آپ علیہ رحمہ بھی اپنا جو ایک مشن تھا تعلیم و تربیت کا وہ آپ نے ہمیشہ جاری رکھا. کوئی آنے والی رکاوٹ، کسی کا اختلاف آپ نے کبھی اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اچھا، بچوں، عورتوں اور ایسے لوگ جو کمزور ہیں، مساکین ہیں، مہمان ہیں، ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا؟ کیونکہ جب انسان ایک لوگوں میں ایک حیثیت حاصل کر لیتا ہے، لوگ ادب و احترام کرنے لگتے ہیں، یا کہہ لیں کہ پیر صاحبان کے نام پہ یا بڑے شخصیت کے نام پہ اس کو برداشت کیا جاتا ہے. لیکن آپ کی شخصیت میں یہ چیز تو موجود نہیں تھی، لیکن اگر وہ موجود نہیں تھی تو آپ کا رویہ ان کمزور معاشرے کے وہ لوگ جو عام طور پہ ڈپرائیوڈ ہے، جو دتکارے ہوئے لوگ، میں سمجھتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں ایسا، لیکن چونکہ دنیا چل رہی ہے نا اسی انداز میں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا؟ آپ علیہ رحمہ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جلالی اور جمالی دونوں کیفیات رکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. لیکن آپ کا جمال جلال پر غالب تھا. سبحان اللہ. جمالی کیفیت آپ کی زیادہ تھی. یہی وجہ تھی کہ آپ اکثر مسکراتے رہتے تھے. سبحان اللہ. اور جب آپ مجلس واعظ میں تشریف رکھتے، سامعین بیٹھے ہوتے، آپ آ کے تشریف فرما ہوتے، تو سب سے پہلے جو آپ کا انداز تھا، آپ مسکراتے تھے سب کو دیکھ کر. تو ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ شاید آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے. سبحان اللہ. بچے، بڑے، چھوٹے، علماء، ہر ایک ان کی یہی سوچ ہوتی تھی کہ آپ شاید میرے ساتھ اظہار محبت فرما رہے. تو آپ نے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ پروٹوکولز دیتے ہیں، اور ان سے ان کی مال و دولت کی وجہ سے، یہ فطری بات ہے، متاثر ہوتے ہیں. لیکن آپ کا رویہ ایسے معاملات میں کیسے؟ کیونکہ بہت سے کمزور لوگ بھی آپ کے مریدین میں سے تھے، بہت سے مالدار لوگ بھی ان کے مریدین میں سے تھے، اور محلے کے لوگ بھی تھے، دوسری جگہوں سے بھی تھے، اور دیگر اقوام کے بھی، یعنی جیسے مختلف قومیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور آپ سفر میں بھی تھے، ہر جگہ تھا. ایسا رویہ کیا تھا جو آج تک لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، وہ ذرا بیان فرمائیں. آپ علیہ رحمہ کی رویے کی جو بنیاد تھی وہ محبت تھی. سبحان اللہ. آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی میرا دل نکال کر چیر کر دیکھے تو اس میں یہ لکھا ہوگا محبت محبت محبت. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ یکساں پیار کرتے تھے. سبحان اللہ. بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ علیہ رحمہ جب اپنے آستانہ سے مسجد شریف کی طرف تشریف لاتے نماز کے لیے، تو راستے میں جو بھی بچے ملتے آپ ان کو اپنے ساتھ لے لیتے، ان سے پیار کرتے، اور ان کو فرماتے کہ آج جو مسجد میں جا کر میرے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو میں 10 روپے دوں گا. سبحان اللہ. اور پھر آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ نے بچوں کو فرمایا ہوا تھا کہ تم ایک ڈائری رکھو نماز کی، نماز ڈائری. سبحان اللہ. اس میں اپنی نماز کو ساتھ ساتھ نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ آج تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. سبحان اللہ. جس نے جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اس کو اتنے ہی پیسے میں دوں گا. واہ. نماز پڑھنے کا انعام اللہ تعالیٰ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، اور بزرگان دین، والدین، وہ اپنی حیثیت کے مطابق انعام عطا فرماتے ہیں. کہ ہماری مساجد میں نوجوان طبقہ نسبتاً کم آ رہا ہے، لیکن بچے تو بالکل ہی نہیں آ رہے. وہ یا تو کارٹون میں چلے گئے ہیں،
یا وہ انگلش میڈیم اسکولوں کے نظر ہو گئے ہیں یا وہ ٹیوشنس کی نظر ہو گئے ہیں. اور اگر کوئی بچہ آ بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے جی اس کو پچھلی صف میں کرو. اور جب بچوں کا تو ایک کھیلنے کے دن ہے, ایک محبت کے دن ہے نا, تو وہ بھی شور کرے تو اس کے اوپر ان کی سرزنش بھی کی جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی میں مثال اس کو دوں گا کہ میں حرمان شریف میں گیا تو میں نے یہ دیکھا بچے دوڑے لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ مجھے تو جنت کا وہ ایک منظر یاد آ گیا جب ہر کوئی اپنے اپنے یعنی محبت میں گم ہوگا اور اس کی شفقت میں موجود ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ جو رویہ, یہ بتائیے کہ بچوں کے ساتھ آپ کا جو خصوصی مسجد میں رویہ تھا وہ کیا تھا؟ اس میں بنیادی طور پر میں ایک بڑی خوبصورت بات جو انتہائی میرے دل کو جس نے متاثر کیا, ایک صاحب وہ ماشاءاللہ اب نوجوان ہیں, تو اب وہ اپنے بچپن کی بات بتاتے ہیں کہ بابا جی سرکار علیہ رحمہ نے جب یہ مسجد ابو بکر صدیق جو ہے اس کا جب افتتاح کیا تعمیر کا, تو اس کی جو ابتدائی اینٹیں لگانی تھی, بنیاد رکھنی تھی, اس میں آپ نے بجائے اس کے کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب اور ولی کامل تھے, شیخ طریقت تھے, تو آپ نے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو آگے کیا اور ان کو اینٹیں پکڑائی کہ تم اس مسجد کا افتتاح جو ہے یہ بچے کریں گے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ بچے جو ہیں آج مسجد میں صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کریم بھی سناتے, حافظ قرآن بنے ہوئے ہیں اور مبلغ دین بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز نرسریوں میں جو ایک چھوٹا سا ہم پودا لگاتے ہیں, اب اس کی پرورش کی جائے تو پھر وہ جب تناور درخت بنتا ہے تو اس کا پھل بھی تو خوبصورت آئے گا. آج جتنے بھی نوجوان طبقہ جب وہ سامنے کھڑے ہو کے, میں ایک دوست ہیں رضوان یوسفی صاحب, شاید جاپان میں ہیں, وہ میرے ساتھ فیس بک پہ ہے, میں ان کو بھی یہ جب وہ قرآن وہاں پر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کچھ ویڈیوز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یقین جانے کہ یوں جھلک لگتی ہے جیسے وہ بول رہے ہیں اور بابا جی کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہے اور بابا جی ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اتنے دور فاصلے پہ بھی جا کے. تو اسی طرح سے جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان سے متعلق میری یہ رائے ہے کہ جتنے بھی یوسفی ہیں وہ نرم گداز ہیں, اور جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان میں حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی جھلک نظر آتی ہے. اور اگر ان کے مریدین اور ان کے علماء, ان کے بچوں کا یہ حال ہے تو آپ کے مرشد پاک نگینہ کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی روح پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. میں گزارش کروں گا جناب علامہ شاہ الحدیث جامعہ یوسفیہ جناب محترم علامہ مفتی محمد آصف یوسفی صاحب سے, آپ لوگ سب دارالافتاح میں کام کر رہے ہیں, جو خود مفتی بن جاتا ہے اس کو مزید کسی رہنمائی کی میری جانب سے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ جب آپ اپنے ساتھ مفتی نہیں لگاتے تھے, اپنے ساتھ فقیری کا لفظ رکھتے تھے, اپنے مرشد کا حوالہ جو ہے وہ بہت بڑا حوالہ سمجھتے تھے. لیکن دنیا کا نظام ہے کہ کسی آدمی کو اس کی شناخت دینے کے لیے کہ اس نے کون سی ڈگری کر لی ہے, عالم ہے, مفتی ہے, پی ایچ ڈی ہے, مجتہد ہے, یعنی یہ ایک درجات ہیں, وہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے اس کو ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ باوجود اس کے کہ آپ مفتیان اکرام یہاں پر تشریف فرما ہیں, آپ کا علماء اکرام سے کیسا رویہ تھا, جبکہ خود وہ عالم دین تھے. اور عالم دین کے علاوہ جب میں نے ان کو سنا, جب بھی سنا حدیث نمبر فلاں, آیت نمبر فلاں, قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ فلاں, یعنی آپ کی باوجود پیرانہ سالی کے آپ کی یادداشت بھی ٹھیک تھی. لیکن جو انہوں نے اس وقت علماء تیار کیے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ پلیز. بابا جان سرکار علیہ رحمہ کے متعلق آپ نے بڑا ایک اہم سوال جو ابھی اٹھایا ہے, علماء سے رویہ. ایک بڑی اہم بات میں عرض کروں اس پوائنٹ پر. بابا جی سرکار علیہ رحمہ نے اپنے آپ کو علماء کی صف میں کبھی یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ میں تم سے بڑا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں چونکہ رہا ہوں آپ کے پاس بڑی دیر الحمدللہ آخر تک, تو آپ جب کوئی بات فرماتے نا تو کسی عالم دین کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں کوئی بڑی بات فرمانے لگا ہوں, کوئی نقطہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے.
یا کسی کا رد کرنا آج کل بھی ایسا نہیں ہوا. رواج پڑ گیا. آپ کا ایک انداز یہ ہوا کرتا, آپ فرماتے تھے کہ میں یہ جو بات بات کر رہا ہوں یہ علماء کرام تو جانتے ہی ہیں. سبحان اللہ, کیسی خوبصورت اس بات سے ہم جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے آپ کے پاس, ہمارا ویسے ہی سینہ کشادہ ہو جاتا. واہ, ہمیں اس بات کا پہلے ہی پتہ ہے. حقیقت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ نے بات فرمانی تو ہم بھی سوچتے تھے یار یہ بات کہاں سے فرمائی آپ نے, لیکن آپ نے ہمارے حوصلے کے لیے یہ فرما دینا کہ ان کو تو پتہ ہے سارا, یہ میں عوام کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اکثر یہ ہے کہ کئی علماء آپ کے بیت ہیں, کئی علماء آپ کے مرید ہیں, لیکن آپ نے کبھی بھی کسی اپنے عالم دین مرید کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے. آپ فرماتے تھے یہ جناب 14ویں کے چاند ہے, یہ 14ویں کے چاند. آپ نے ایک مرتبہ علم کی تعریف فرمائی کہ علم ہوتا کیا ہے, تو اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا العلم نور مقتصب من مشکات النبوہ. فرمایا یہ علم ایسا نور ہے جو چراغ نبوت سے نکلتا ہے. اس پر آپ فرماتے تھے جو چراغ نبوت سے نکلتا ہے علم, یہ اس علم کے وارث ہیں, یہ 14ویں کے چاند ہیں. اور میں آپ کو ایک شاہ صاحب بڑی بات بتاؤں, یہ ناظرین کے لیے بھی, بابا جان سرکار علیہ الرحمہ واز فرمانے سے پہلے سارے علماء کرام کا واز کروایا کرتے تھے, جس کو ہم تقریر کہتے ہیں, خطاب کہتے ہیں. اور اکثر عوام میں یہ ہوتا ہے, عام جگہوں پر یہ ہوتا ہے, دیگر جگہوں پر, کہ جب کوئی باہر سے عالم دین آ جائے نا تو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا واز اپنی مسجد میں نہیں کروانا. کئی معاملات ہوتے ہیں ان کے, کئی پابندی لگی ہوتی ہے. میں اسی پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے علماء ایسے تھے جو ان کے مریدین میں نہیں تھے جی, اور ہمارے ہاں مکتبہ فکر بھلے ایک ہی ہو لیکن علماء ایسے ہی ہے جیسے گلدستے میں مختلف خوشبو کے پھول جڑے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. تو جب آپ کے پاس ایسے لوگ جو مختلف پھول, جو مختلف یعنی دارالعلوم سے پڑھے ہوئے لوگ جب آتے تھے تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ بالکل, میں اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پہلے نمبر پر مولانا مفتی صادق فرید سعیدی صاحب. سبحان اللہ. یہ بابا سرکار کے ظاہری طور پر نہ ہی بیت ہیں نہ ہی شاگرد ہیں. سبحان اللہ. ہیں سعیدی. سبحان اللہ. اب اس سے سمجھ آئے ہمارے لوگ بابا سرکار کیسے محبت فرماتے تھے. آپ نے ایک تنظیم بنائی انجمن علماء اسلام. سبحان اللہ. اس میں آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں صرف یہ اپنے مرید علماء کی تنظیم نہیں بنا رہا بلکہ میں یہ علماء اسلام کی تنظیم بنا رہا ہوں. اس کا نام کیا ہے؟ انجمن علماء اسلام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو مین امیر مقرر فرمائے گئے وہ مفتی صادق فرید سعیدی صاحب. یوسفی صاحب نہیں, سعیدی صاحب. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مولانا مفتی سید عبدالرؤف شاہ صاحب. حالانکہ ان کا تعلق بھی سلسلہ یوسفیہ سے نہیں ہے ظاہری طور پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے ان کو ساتھ نائب امیر مقرر فرمایا. تو الحمدللہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے, علماء کے ساتھ میٹنگیں وغیرہ کی. تو آپ دیکھتے تھے مرید کو نہیں بلکہ آپ دیکھتے تھے خلوص. جس بھی عالم دین کے اندر اخلاص ہے اور وہ دین اسلام کی درد رکھتا ہے آپ اس کو اپنے ساتھ بھی بلا لیتے, اپنے پاس بڑھاتے. اپنا جو ممبر ہوتا تھا وہ بھی اس کے حوالے فرما دیا کرتے. فرماتے یہ ممبر آپ کے لیے ہے, جس وقت آؤ, فجر ٹائم آؤ, ظہر ٹائم, عصر ٹائم, مغرب ٹائم, عشاء ٹائم, جب بھی آپ آؤ گے ہمارا ممبر آپ کے لیے, آپ یہاں واز فرمائیں گے. اچھا, میں گزارش کرتا ہوں دوبارہ, اب میں آتا ہوں جناب محمد صادق فرید سعیدی صاحب سے. آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کر لیا, ایم اے پولیٹیکل سائنس کر لی. یہ ساری دنیاوی تعلیم یہی حاصل کر لینا آج بڑی بات ہے. جس وقت آپ نے کیا ظاہر ہے کہ اس وقت تعلیمی سہولتیں اس قدر نہیں تھی. دیال سنگھ کالج ہو, سول لائنز ہو, پنجاب یونیورسٹی ہو, وہاں تک پہنچنا بذات خود ایک مرحلہ تھا, کیونکہ یہ لاہور کا وہ ایریا ہے جو شمالی لاہور پہ کہلاتا ہے, شامل کیا ہوا ہے. تو آپ نے پھر اس کے بعد جو دینی تعلیم حاصل کی ہے اس پہ آپ ہمیں ذرا رہنمائی دیں کہ آپ نے کن کن علماء سے یہ سارا جو محبت کا سینے میں درد بھرا ہے, جو دین کی محبت دل میں بھری ہے, اور پھر منہ سے نکلا کیا ہے, مجھے دین اسلام سے پیار ہے. تو وہ یہ پیار جو آیا آپ کے سینے میں وہ کس طرح سے اور کہاں کہاں سے آپ نے یہ چنا؟ وہ چونکہ آپ کے مرشد کریم جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی حاصل تھا, اور حضور قبلہ الحاج حضرت محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں ہے کہ علامہ محمد مناظر اسلام مولانا محمد عمر اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ان کے مناظرے کے لیے کتابوں کے نشانات جو ہیں وہ حضور قبلہ نگینہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ لگا کے رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور تحقیقی یعنی جس کو کہتے ہیں آج اس کا لفظ ہے ریسرچ ورک. ریسرچ ٹھیک ہے, ورک اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, کرتے تھے. ٹیم پھر ورک ان ہے. کے نشانات لگائے ہوتے اور جب بھی وہ کسی کتاب کا نام لیتے فوری طور پر اٹھا کے کھول کے ان کے سامنے رکھتے. وہاں منسلک ہوئے, دین کی طرف رغبت اور دینی علوم کے لیے جو آپ کی ایک پیاس تھی وہ پہلے سے اور زیادہ بڑھ گئی. سبحان اللہ. اور اس کے لیے آپ وہاں مناظر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضور قبلہ بابا سرکار جامعہ نعیمیہ والے, جامعہ جی نعیمیہ والے وہاں پہ جاتے. اور جامعہ نظامیہ کے جو محتمم تھے اندرون لاہور میں جو جامعہ, جی جی اندرون لاہور میں جو لاہوری گیٹ کے اندر جامعہ نظامیہ میں, اس لیے ذرا ضروری ہے کہ بہت سارے ہمارے مدرسے ملتے جلتے ناموں کے ساتھ اور بھی شہروں میں موجود. تو مختلف مدارس میں قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تشریف لے گئے. پھر حضور قبلہ نگینہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بابا سرکار سنایا کرتے تھے کہ جب انہیں کسی مسئلہ کی دریافت کرنا ہوتا کوئی مسئلہ تو اللہ کی طرف سے انہیں یہ عنایت تھی کہ جب کھولتے وہی صفحہ خود بخود کھول جاتا. سبحان. تو اپنے مرشد کریم کی صحبت میں آپ بہت زیادہ رہے. مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے, مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے. پھر وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر جو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد اور مسائل کے لیے, لوگوں کے عقائد کی پختگی کے لیے کتب کی ضرورت ہے, تو آپ نے کتابیں لکھنا شروع کی. آپ جس طرح فرما رہے ہیں ریڈیو پروگرام 1990 میں آپ نے سب سے پہلا ریڈیو کا پروگرام کیا 1990 میں, اور اپنا رسالہ جو ابھی تک جاری ہے سیدھا راستہ, جس میں عقائد, مسائل, تصوف اور ہر طرح کے علوم جو ہیں اس میں 2-3 مضامین دیے جاتے ہیں. اصل میں وہ سیدھا راستہ جو ہے نا وہ لفظ صراط مستقیم کا ترجمہ ہے. بالکل. آپ میں 2000 سے ریڈیو پاکستان کے پروگرام صراط مستقیم کو میں کر رہا ہوں, اور تب سے آپ سے محبت ہوئی اور آپ تشریف لایا کرتے تھے. آپ کی جو ایک صفت خاصہ ہے وہ میں یہاں پر بیان ضرور کروں گا کہ دیگر علماء اکرام کو جب ہم موضوع دیتے ہیں تو وہ ایک اسکرپٹ کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. اسوہ حسنہ بیان کرنے کے لیے عام طور پہ وہ ایک ریڈیو کا طریقہ کار ہے کہ وہ اسکرپٹ ہو, اس کو دیکھا جائے کہ کوئی اختلافی معاملہ تو نہیں یا کچھ ایسے معاملات تو نہیں اس میں کہ جو قابل گرفت ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ سرکاری ادارہ ہے, لیکن حضرت علامہ منیر احمد یوسفی صاحب جب بھی تشریف لائے ہیں تو یوں صرف بیان کیا ہے کہ اسوہ حسنہ بیان فرمائیں گے علامہ منیر احمد یوسفی صاحب. میرا یہ کہنا ہوتا تھا یا اور دیگر جو کمپیئر تھے تو آپ نحمدہ و نصلی علیہ سے شروع کر کے ایسے پھول عطا کرتے تھے, کوئی سکرپٹ نہیں, کوئی کاغذ نہیں, کوئی پرچی نہیں, کوئی, حتیٰ کہ معذرت ہے کہ کوئی ساتھ ان کے کتاب اپنے گاڑی میں بھی نہیں ہوتی تھی. جو عطا کرتے تھے وہ بہت خوبصورت ہوتا. پھر ریڈیو پروگرام کے ساتھ ساتھ پھر 1998 میں آپ نے پی ٹی وی کے پروگرام جو تھے وہ بھی آپ نے نشر فرمائے. تو 100 کتب سے زائد کتب کا لکھنا اور یہ سبھی مصروفیات, اور یہ بات میں عرض کروں کہ ہم جب یہاں پہ علماء کرام کے خطابات ہوتے سب سے آخر میں آپ واضح فرماتے تھے, حالانکہ ایک ہی موضوع کو اگر 10 آدمی بولیں تو میرا خیال ہے 10ویں آدمی کے لیے تو مواد بہت ہی تھوڑا رہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جو اس کو بیان کرے ایسے ہی. تو آپ صرف مسئلہ بیان نہیں فرماتے تھے بلکہ مسئلے کی حکمت کو بیان فرماتے تھے. سبحان اللہ. مسئلہ کی حکمت کو بیان کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ایک تحفہ تھا. دیکھیں ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سو رہا ہو اسے کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے تو وہ جس کروٹ پہ سویا ہے اپنی کروٹ بدل لے, اپنے بائیں طرف تھوک دے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے تاکہ شیطانی وسوسہ جو ہے ختم ہو جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بائیں طرف ہلکا سا تھوک دے جس میں باریک سے قطرے جو ہیں تھوک کے وہ آئیں. اس حدیث کو آپ نے حکمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ چیزوں کی حکمت بیان کرنے تک آپ پہنچ گئے. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا کے 3 مرتبہ تھوک دے, اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے,
اور شیطان جو ہے وہ دل پر وسوسے ڈالنے کی سب سے پہلی کوشش کرتا ہے، تو بائیں طرف آدمی تھوک دے تاکہ شیطان جو ہے بھاگ جائے اور برے خیالات ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وضربوہم وہم ابناء 10 سنین، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو پھر انہیں مار کے نماز پڑھاؤ۔ اس پر آپ اس کی حکمت یہ بیان فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کا تعین اس لیے کیا ہے کہ 10 سال تک نہ پڑھیں تو ان کو سختی سے نماز پڑھاؤ، سختی سے، کیونکہ اگر وہ 13 سال کا ہو جائے بچہ، 12 سال کا ہو جائے، اب آپ اس کو پڑھانا چاہیں گے، جو بولیں گے وہ آپ کے سامنے منہ پڑے گا۔ اللہ اللہ۔ وہ بچہ جو ہے وہ باپ کے سامنے پھر بولے گا، ادب کے دائرے سے نہ باہر ہو کر پختہ بولے گا۔ عمر میں پودے کو اگر کانٹ چھانٹ کر کے اس کو صحیح کر لیا جائے تو پھر اس کا پھل بہتر آتا ہے، اور خود رو کی طرح اگر وہ بڑھتا چلا جائے تو وہ بہت سارے مسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ میں اب دوبارہ شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے، بہت سارے علماء، میں بھی اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا، مال و دولت کے پیچھے پڑتے ہیں۔ دنیا ہے نا، ربنا آتنا پھر دنیا، آپ اس دعا میں بھی پہلے دنیا ہے پھر آخرت کا ذکر ہے، لیکن وہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ چونکہ ہم نے دنیا میں اعمال کمانے ہیں اور اس کا حساب کتاب ہمیں اجر و ثواب آخرت میں ملے گا۔ لیکن یہ بتائیے کہ آپ مال و دولت کے پیچھے کس قدر پڑتے تھے؟ آپ علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا بھی بڑا عظیم جذبہ عطا فرمایا تھا، تو آپ علیہ الرحمہ امیروں سے ملتے تو ان سے کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا، ہمیشہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے، اور آپ علیہ الرحمہ امراء سے لے کر غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ صرف لینے والے نہیں تھے بلکہ دینے والے پیر تھے۔ سبحان اللہ، تو آپ گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سخی المشائخ میں تھے، سبحان ان اللہ۔ مشائخ میں سے ایک سخاوت کا خاص آپ کو وصف حاصل تھا۔ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے، آپ علیہ رحمہ ناچیز کے ساتھ بہت شفقت فرماتے تھے۔ جب بند روڈ سے آپ تبلیغی دوروں کے لیے سفر فرماتے تو وہاں اکثر ظہر یا عصر کی نماز ناچیز کی مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میں نے ہمارے ایک نمازی تھے، ان کو دیکھا وہ قرآن کریم الماری میں سیدھا کر رہے تھے اور ترتیب کے ساتھ رکھ رہے تھے۔ پھر اگلے دن پھر دیکھا، کئی دن اس طرح میں نے ان کو مسلسل کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا، نہ کسی اور نے کہا، یہ آپ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک یہاں پر سفید ریش، سفید کپڑوں والے، سفید امامہ والے نورانی بزرگ کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، نماز ادا فرماتے یہاں پر۔ انہوں نے ایک دن میں نے یہاں پر اذان پڑھی تو انہوں نے میری اذان سماعت کی، اس کے بعد انہوں نے میری اصلاح بھی فرمائی کہ اذان بھی اپنی درست کرو، اس کو صحیح طریقے سے سیکھو۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات انہوں نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ یہ جو قرآن کریم والی الماری ہے، آج کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری، سبحان اللہ، جب بھی مسجد میں آؤ تو اس الماری کو دیکھ لیا کرو، اگر ترتیب کے ساتھ قرآن کریم نہیں لگا ہوا، تم بھی مسلمان ہو، تمہارا بھی حق ہے، یہ صرف امام اور مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کو ترتیب کے ساتھ رکھا کرو۔ سبحان اللہ، تو یہ قرآن کریم کا ادب اور اس کے ساتھ پیار اور غریب پروری۔ پھر اس شخص نے بیان کیا کہ آپ علیہ رحمہ نے اپنی جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا اور مجھے عطا فرما دی، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ رحمہ کی اس نصیحت پر جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ عمل کیا، اور ہمیشہ جو ہے میں قرآن کریم اب ترتیب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا رہتا۔ دراصل جتنے بھی علماء ہیں میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے، جب وہ خود عمل یعنی باعمل ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی باعمل ہو جاتا ہے، اور وہ تب تک آپ کسی کے دل میں گھر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے۔ یہ بہت بڑا ان کا حسن تھا۔ میں مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا محمد صادق فرید سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مختصر سے وقت میں یہ بیان کیجئے، ظاہر ہے آپ کی بڑی طویل مدت ہے جو آپ نے ان کے ساتھ گزاری ہے، ان کی علمی بات بھی ہو گئی، ان کی کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی بہترین اولاد بھی ہمارے پاس موجود ہے، مدرسہ بھی موجود ہے، آپ کی دین اسلام سے محبت، تبلیغ، میڈیا میں، لکھائی میں،
زبان و بیان سے ہر طرح سے موجود ہے. لیکن بہت سارے ایسے گوشے ہیں جب ہم عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس سے دیگر لوگ واقف نہیں ہوتے، وہ صرف دو آدمیوں کے درمیان میں ہے. تو آج ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا جو ان کے ساتھ جو بھی کوئی وقت گزرا ہے وہ کس طرح کا تھا، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. فی البدی جس طرح شاہ صاحب بات فرما رہے تھے آپ کی سخاوت کے طور پر، وہ ایک مشاہدہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. چند سال پہلے، اپنے وصال سے کچھ سال پہلے، جب آپ علیل تھے تو ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں کے پروگرامز ہوتے ہیں گلشن راویہ رسول اللہ مسجد میں. پہلے 12 دن جو ہیں تو وہاں پہ اچھے اچھے خطبات ہیں. پہلا دن جو تھا یکم ربیع الاول کو، وہاں حضور قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، علامہ منیر احمد یوسفی صاحب علیہ الرحمہ، آپ کا بیان تھا. لیکن علالت کی وجہ سے آپ نہ جا سکے، اور وہاں پہ ہمارے پیر بھائی ہیں کاشف بھائی، ان کو آپ نے فرمایا میرے بارے کے صادق جو ہے یہ آ رہا ہے. تو تقریر کے لیے میں وہاں پہ حاضر ہوا. قبلہ بابائی سرکار کا ہی بیان تھا وہاں پہ. تو چونکہ آپ علیل تھے، آپ نے مجھے بھیج دیا، وہاں پہ تقریر ہوئی. تو ظاہر جہاں پر بھی تقریر کے لیے جائیں کچھ نہ کچھ ہدیہ احباب جو ہے وہ دیتے ہی ہیں. آپ کی سخاوت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کہ دنیاوی طرف آپ کو کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں تھا. وہاں پہ انہوں نے مجھے اچھا خاصا ہدیہ دیا. وہاں سے جب میں واپس آیا تو دوسرے روز ہی قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ویسے یہ حاضری کے لیے، تمارداری کے لیے بھی، اور رات کے جو احوال تھے وہ بتانے کے لیے حاضر ہوا. تو جو وہاں سے رقم مجھے ملی تھی وہ قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پیش کر دی. تو جاتے ہوئے ویسے بھی ایک عادت ہوتی ہے مشائخ کے طور پر کچھ نہ کچھ ادب کے طور پر دے کر جاتے ہیں. تو جو کچھ میں نے وہ وہاں سے ملا تھا وہ میں نے پیش کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جیب میں رکھ لیا. پھر آپ نے جب دیکھا کہ یہ تو معمول سے ہٹ کر ہے، تو شاید یہ بات وہی ہے. وہاں جب تقریر کرنے کے لیے گئے، آپ ٹھیک ہوئے تو اگلے ہفتے جب ہفتہ وار کا اجتماع ہو رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ والی رقم جتنی تھی ساری کی ساری اس میں اپنی طرف سے ملا کے وہ ساری میری جیب میں ڈال دی. سبحان اللہ. مطلب کہ دنیا کی طرف کوئی لالچ نہیں کسی قسم کا. اور آپ دیکھ لیں شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، اور پوری زندگی آپ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح پابرکاب ایک فوجی ہوتا ہے حالت جنگ میں، وہ اپنے آپ کو مصروف کار سمجھتا ہے، کام میں مصروف سمجھتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی دین کے لیے اس طرح وقف کی ہوگی. میرے ایک کزن ہیں مولانا طاہر صاحب، آج کل وہ DHA کے ساتھ ایک گاؤں ہے چاچو والی، وہاں پہ خطیب ہیں. ان کی 2 سسٹر ان لا یہاں پہ پڑھتی تھی، 2 سالی ان کی. ہمارا علاقہ مظفر گڑھ ہے، علی پور کا علاقہ، بہت دور کا علاقہ ہے. تو وہ یہاں پر جب پڑھنے کے لیے آئیں تو ہفتے کو جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ لے کر اپنے ہاں چلے جاتے تھے. ان کی وائف بھی ان کے ساتھ کبھی کبھی آ جاتی. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے دقت یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ میں تین خواتین کو تو نہیں بٹھا سکتا، میں اپنا ID کارڈ یہاں پر جمع کروا دیتا ہوں، مجھے اجازت ملے کہ میں آؤں اپنی ان دونوں سسٹرز ان لا کو میں خود لے کر چلا جاؤں، وائف کو نہ لانا پڑے. تو آپ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر جاتے ہیں تو قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ گزارش کریں کہ میری یہ مشکل جو ہے یہ ختم ہو جائے، میں آؤں اور ان دونوں کو خود ہی لے کر چلا جاؤں، وائف ساتھ نہ ہے. تو میں نے قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے گزارش کی یہاں نگینہ مسجد. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا شریعت اس چیز کا حکم دیتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت اس چیز کا حکم دیتی ہے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. سبحان اللہ. اور اگر شریعت حکم نہیں دیتی تو میں اس چیز کا پابند ہوں. یعنی شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے یہ جو آپ کے الفاظ تھے، یہ سننے کے بعد ہمارے دل میں عقیدت اور زیادہ ہی بڑھ گئی. سبحان اللہ. میں اپنا ایک شیئر کرتا ہوں یہاں. میں یا ایھا الذین آمنو کے پروگرام کے لیے ہم ظاہر ہے کہ جب مجھے اس چینل نے کہا جی آپ علماء اکرام کو بھی انتظام آپ کریں، ظاہر ہے کہ میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ خدمات کے معاملات کچھ اس طرح سے اتنے اچھے نہیں ہیں. تو میں نے علامہ صاحب کو کہا تو علامہ صاحب کہنے لگے میں تو شاہ صاحب کہیں پیسے کے لیے جاتا ہی نہیں، بس بلائیں ہمیں، ہم نے تو دین کی بات ان کو سنانی ہے، بس یہی ہمارا مقصد ہے. میں اور علامہ خلیل احمد یوسفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
تو ماشاءاللہ مفتی ہیں, اس وقت بڑے ینگ سے, بڑے خوبصورت, اب بھی بہت خوبصورت ہے لیکن جوانی کے عالم میں ایک اور خوبصورتی ہے, اب وہ اہل علم ہو کے اور زیادہ خوبصورت ہو گئے. تو بابا جان کے ساتھ تھے, ہم اسٹوڈیوز میں چلے گئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کی ایک ضرورت ہے کہ پفنگ تھوڑی سی کی جاتی ہے, تو انہوں نے وہ روبوٹک کیمرے تھے اور وہ یکجک پتہ نہیں کیا ہوا, ایک تھرل سا پیدا ہوا, ایک دروازہ کھلا اور ایک بچی اندر داخل ہوئی جو کہ بہت چست لباس میں تھی, اور وہ اپنے ہاتھ میں اس کا میک اپ کا سامان تھا. تو وہ اندر آئی تو وہ چاہ رہی تھی کہ وہ بہت ہی قریب آتی چلی جا رہی تھی تو میک اپ کے لیے. تو حضرت علامہ صاحب نے کہا جی ہمیں اس میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہوا یہ کہ ہم تینوں نے, میں نے, حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب نے, پھر ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے پھر اس کا حل جو ان کو بتایا, ہم نے کہا جی ہم ماتھے پہ نا ٹیشو پیپر کے ساتھ اس کام کو کر لیں گے. تو وہ اس طرح سے پروگرام ہوا. یعنی شریعت کی پابندی کے اعتبار سے یہ میرے ساتھ اور بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جن کو بیان کیا جائے گا. میں مفتی سید عبد الرؤف شاہ صاحب سے ملتمس ہوں چند پھول ہمیں آپ عطا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ نچیز کو آپ علیہ رحمہ کی شخصیت کے ساتھ تقریباً 9 سے 10 سال کا عرصہ رفاقت کا شرف حاصل ہوا. فرسٹ جو آپ کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا وہ راوی روڈ پر اوقاف کالونی میں ایک مسجد ہے, وہاں پر آپ درس حدیث کے لیے تشریف لاتے تھے. تو وہاں پر آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. تو وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ اس دن جب آپ درس حدیث کے لیے تشریف لائے تھے تو بعد میں درس مکمل ہونے کے بعد چائے کا انتظام تھا. تو میں نے آپ علیہ رحمہ کی خدمت میں چائے پیش کی تو اس میں آپ نے فرمایا بھی چینی مکس کر دو. تو میں نے چینی مکس کرنا شروع کی تو آپ نے میری انگلی پکڑ لی. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ پتہ نہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں یا چینی زیادہ اس میں پڑ گئی, کیا مسئلہ بنا. تو آپ علیہ رحمہ نے میری انگلی جو ہے وہ پکڑ کر اس کو دوسری طرف سے ہلانا شروع کر دی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم بائیں طرف سے مکس کر رہے تھے جبکہ سنت یہ ہے کہ دائیں طرف جو ہے وہ ابتدا کرنی چاہیے, طواف کے انداز میں, طواف کے انداز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ آپ علیہ رحمہ کا ایک تمام معاملات کے اندر مشاہدہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے, کسی سے قبول فرماتے تو آپ دائیں ہاتھ استعمال فرماتے, دائیں جانب کو ترجیح فرماتے. ایک مرتبہ آپ علیہ رحمہ نے مجھے ایک کتاب عطا فرمائی تو میں نے آپ سے وہ قبول کی تو آپ علیہ رحمہ نے وہ واپس کھینچ لی. اللہ اللہ. میں بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں شاید آپ علیہ رحمہ ناراض ہیں یا کیا معاملہ ہے. تو آپ نے پھر دوبارہ مجھے عطا فرمائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے قبول کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات ہے. میں اب اسی سلسلے میں جناب علامہ مفتی محمد آصف یوسفی صاحب سے گزارش کروں گا. آپ تو ہیں بھی یوسفی اور آپ کا وقت تو بلا شبہ بہت زیادہ وقت گزرا ہے آپ کے ساتھ. تو آپ کے ساتھ جو کوئی ایسا واقعہ جو عام لوگوں کے سوچ سے بھی بہت بالا ہے اور اس سے لوگ آگاہ نہیں ہیں, وہ ہمیں آپ پلیز بیان کریں. اس کے متعلق میں ایک بڑی اہم بات عرض کروں. حدیث مبارکہ پر اور سنت مبارکہ پر جو آپ کا عمل مبارک تھا. جو دوست جاتے رہتے ہیں حویلی لکھا, ان کو پتہ ہے اس چیز کا. دیپال پور وہاں ایک شہر ہے, دیپال پور کے نا چوک پہ ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. روڈ کے ایک طرف مسجد ہے, دوسری طرف اس کے واش روم ہے. پرانے دور میں یہ 2007-8 کی بات ہے. اس وقت ان واش روموں کے اندر ٹوٹی وغیرہ کا پانی کا اہتمام نہیں تھا. باہر ایک نلکا لگا ہوا تھا, وہاں سے پانی بھر کے اندر لے جانا پڑتا تھا. تو آپ نے وہاں پر اسٹے فرمایا نماز عصر ادا کرنے کے لیے. میں ساتھ تھا آپ کے. تو آپ تشریف لے جا رہے تھے حاجت کے لیے. مجھے وہاں ایک کھڑے بابا جی نے کہا کہ واش روم کے اندر پانی کوئی نہیں ہوتا, باہر سے بھرنا پڑتا ہے. تو میں بڑی تیزی سے دوڑا. بابا سرکار کے پہنچنے سے پہلے میں نے چاہا کہ میں پہلے پہنچ کر پانی کا اہتمام کروں. میں بڑی تیزی سے اندر داخل ہوا اور میں نے لوٹا اٹھانے کی کوشش کی. کمر کے اوپر میرے پیچھے بابا سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا. اب میں زور لگاتا ہوں اوپر اٹھنے کے لیے, آپ اوپر سے دباتے مجھے. لوٹا میرے ہاتھ میں, میں پھر کوشش کرتا ہوں, آپ نے پھر مجھے دبایا. میں نے ویسے ہی جھکے حالت میں ایسے کر کے دیکھا تو آپ چونکہ باہر موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں دیکھو. میں نے جب اپنے پاؤں دیکھے
تو واش روم کے اندر میرا دایاں قدم تھا، سجا قدم میرا اندر تھا، تو میں نے ویسے ہی دایاں قدم باہر نکالنے کو، آپ نے فرمایا لوٹا چھوڑ دو، میں نے لوٹا وہیں پر رکھا، دایاں قدم باہر نکالا، بایاں اندر رکھا، لوٹا اٹھایا، تو آپ فرمانے لگے چاہے حاجت کے لیے واش روم میں جائیں چاہے ویسے اندر جائیں، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے واش روم میں جاتے ہوئے بایاں قدم اندر رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے چاہنے والوں کو ہمیں یہ سنت پر عمل کرنا سکھایا ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں، ناظرین ہمارے سوچ سکتے ہیں کہ آپ خود کتنی پابندی کے ساتھ سنت مبارک پر عمل ادا کرتے ہوں۔ ایک اور اسی طرح کی بات ہے، میں لکھ رہا تھا، آپ علیہ رحمہ چونکہ کتابوں کی پروف ریڈنگ وغیرہ کے لیے مجھے ارشاد فرماتے تھے آپ کی محبت، تو ایک جگہ نا میں نے بسم اللہ شریف لکھنی تھی، تو میں نے اپنے حساب سے بسم اللہ شریف لکھی، تو آپ فرمانے لگے بسم اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے صفاتی نام آتے ہیں اس میں ذاتی کے ساتھ، کوشش کرو بسم اللہ شریف لکھتے ہوئے اپنی طرف سے جتنا خوبصورت سونا خط نکال سکتے ہو اتنا سونا خط نکالو۔ کیوں؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے میرے نام کو سونا بنانے کی کوشش کی ہے جتنی اس کی ہمت میں تھی، وہ تو خود بڑی شانوں والا ہے، وہ اس برکت سے آپ کو بھی اپنی نورانیت سے نواز دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں بہت مشکور ہوں مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا محمد صادق فرید سعیدی صاحب کا، میں بہت مشکور ہوں شیخ الحدیث جامعہ یوسفیہ جناب علامہ مفتی سید عبدالرؤف شاہ صاحب کا، اور میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں شیخ الحدیث جامعہ یوسفیہ حضرت علامہ مفتی محمد آصف یوسفی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے، اور ہم نے حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند گوشوں پہ گفتگو کی ہے۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک بھی ہم کرتے رہیں تو ان کے محاسن ہم بیان نہیں کر سکتے، تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ بابا جان کا وہ نعرہ آج ہم لگا کے کیوں نہ آج کے پروگرام کا اختتام کریں، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میزبان سید ناظر کاظمی کو آج کے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔